لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صلوات على محمد. اصال ثواب کی یہ مجلس ہے، لہذا ابتداً آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جو یہاں پہ سن رہے ہیں اور جو آن لائن مجلس کو سن رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید الحاج سید قدیر حسن مرحوم ابن سید حسن مرحوم کی روح کو ارسال فرمانا. ساتھ میں پڑھیں، جلدی نہیں کریں. سورہ ہم جو ہے ساتھ میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. اس سورہ حمد کی تلاوت کا ثواب انشاءاللہ مرحوم کے لیے ہو، ان کے درجات بلند ہوں اور ان کی روح کو رحمت پروردگار شامل حال ہو. دیکھیں تاکیداً ہم نے اس لیے آپ سے کہا کہ ساتھ میں پڑھیں، چونکہ پہلے جو سورہ فاتحہ پڑھا آپ نے جلدی پڑھ لیا، اور ہم نے جتنے دیر میں سورہ فاتحہ پڑھا اس سے کم میں سورہ فاتحہ ممکن نہیں ہے. اگرچہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ نماز میں بھی اتنی جلدی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ وہ سورہ ہم تو نہیں ہوتی، کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کو کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھنا. ٹھہراؤ کا ایک الگ بھی مطلب ہے، لیکن کم سے کم یہ کہ قرآن صحیح طرح سے ادا ہو. اور یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی، پہلے بھی ایک بار کہیں ذکر کیا ہے، اس لیے یاد ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں ہم حج پہ ہوا کرتے تھے، اور میقات سے جب حج کے لیے نکلے، انشاءاللہ آپ سب کو نصیب ہو. اس سال تو بہرحال محرومیت ہے، محروم ہے، پوری بشریت جو ہے وہ حج سے محروم ہے. کل ہم کچھ تصویریں دیکھ رہے تھے کہ مسجد حرام میں 2-2 میٹر کے فاصلے پر پٹی بنائی گئی ہے، اور اس میں بہت دور دور کے فاصلے پر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دور دور بیٹھے رہے ہیں. یہاں مجمع الحمدللہ، ابھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ مجمع زیادہ ہو تو اچھا ہے، ابھی بہتر یہ ہے کہ مجمع کم ہو، لوگ آن لائن سنیں، وہی زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ جو محفوظ رہیں انشاءاللہ تعالی. تو دیکھا کہ 2-2 میٹر کے فاصلے پہ لوگ طواف کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں
یعنی یہ کہ اپنی پسلیوں کی ہڈیاں بچانا مشکل ہوتا تھا جب ہم لوگ طواف میں ہوا کرتے تھے، اس قدر، اور ہر سال ہوتا ہے بہرحال 25 لاکھ لوگ اور 30 لاکھ لوگ، خاص کر ان دنوں میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے آتے جاتے ہیں، اور جو پہلے سے لوگ موجود ہیں وہ بھی طواف کرنے کے لیے روزانہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت بڑی فضیلت ہے طواف کرنا، کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے انسان طواف کرے۔ تو وہاں پر جو ماجرا مجھے یاد آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مومنین تھے وہ پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ مولانا ذرا سورہ کی پریکٹس کرا دیجیے گا۔ اب جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ یہ تو نہیں کہ لوگ مشرک و کافر تھے، وہ نئے مسلمان ہو کے گئے کہ ان کو سورہ نہیں معلوم ہے، لیکن وہ مدینہ ہی سے کہہ رہے تھے کہ مولانا سورہ کی پریکٹس کرا دیجیے گا۔ بھئی وہاں پہ تو اچھے خاصے 60 70 80 سال تک کے لوگ جو حج کرنے گئے ہیں، تو سورہ کی پریکٹس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر حج کا ایک واجب عمل کیا ہے، طواف کے بعد نماز طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، جناب ابراہیم سلام اللہ علیہ کے بھی عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ عشرہ کون سا عشرہ ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، تو وہ واجب عمل ہے۔ البتہ ساری نمازیں جو ہم واجب پڑھتے روزانہ 5 نمازیں تو ہماری واجب ہیں نا، ہر واجب نماز میں بھی لازم ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی رعایت کی جائے وہ قرآن کے الفاظ کی ادائیگی، قرآن کا سورہ صحیح طریقے سے ادا ہو، اور قرآن کے سورے میں بھی جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ سورہ حمد ہے، چونکہ باقی سورہ آپ بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، مستحب نماز ہے تو سورہ حمد کے بعد نہ بھی پڑھیں تو کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، واجب نماز بھی ہے کہ پڑھیں۔ برادران اہل سنت کے یہاں یہ ہے کہ کہیں سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی چند آیتیں، ہمارے یہاں کہ ایک پورا سورہ پڑھنا ہے، چاہے چھوٹا سورہ پڑھیں چاہے بڑا سورہ پڑھیں، بعض سوروں کی فضیلت زیادہ ہے لیکن کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے، لیکن سورہ حمد کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ سورہ حمد بہرحال پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجب ہے پڑھنا، ٹھیک، اور وہاں پر ادا بھی صحیح طریقے سے ہونا ہے۔ تو یہ لوگ جو اتنے سال عبادتیں کر چکے تھے، نمازیں پڑھ چکے تھے، وہ جب حج کرنے گئے تو انہیں کیوں فکر ہوئی کہ مجھے سورہ کی پریکٹس کرا دی، یہاں تک کہ مدینے میں فرصت نہیں ہو پائی، پریکٹس نہیں کرا پائے، تو جب میقات سے چلے بس پہ بیٹھ کر حج کرنے کے لیے تو وہاں پر تقاضا کیا تو بس کا مائک لے کر مجھے کافی دیر تک، یوں تو ایسے کافی دیر تک لبیک کہتے رہے، لبیک اللہم لک لبیک لبیک لا شریک لک، بہت ہی عظیم کلمات ہیں، اگر فرصت ہی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو وہاں پر بسوں میں مائک لگا ہوتا ہے، مائک لے کر دیر تک ہمیں سورہ حمد اور 1-2 سورہ کی اور پریکٹس کرنی پڑی۔ کیوں؟ فکر کیا تھی؟ فکر یہ تھی کہ اگر ہم آ کر نماز طواف پڑھیں اور اگر ہم صحیح نماز طواف نہیں پڑھیں تو ہم یہ 4 لاکھ روپے حج کرنے کے لیے جو لگا کے آئے ہیں، ہمارا 4 لاکھ روپے چلا گیا۔ اب ان کو اتنے سال کی نمازوں کی فکر اتنی نہیں تھی جتنا 4 سال اور حج کی فکر تھی۔ خیر یہ اچھی چیز ہے، وہیں تو کم سے کم وہاں جا کے فکر ہوئی، اور دوسرے کے بعض لوگوں کو شاید اور بھی کچھ فکر رہی ہو، چونکہ وہاں پر آخر میں ایک طواف اور کیا جاتا ہے جسے طواف نساء کہتے ہیں، یا طواف وداع بھی اہل سنت برادران کہتے ہیں، کہ اگر وہ طواف نہیں کیا تو شوہر پر بیوی، بیوی پر شوہر حرام۔ اور وہاں بھی یہ حج کا ساری مسئلہ ہے، اس سے گھبرائے نہیں آپ لوگ، جو وہاں جا کے کرتا ہے تو ان کو زیادہ فکر یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے صحیح طریقے سے طواف نہ کر سکیں، صحیح طریقے سے ہماری نماز طواف ادا نہ ہو۔ خیر وہ میں نے مذاق میں بات کی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ برادران یہ جو ایک بہت ہی اچھی رسم قائم ہے کہ سورہ حمد کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، مجلسوں کے بہانے، کسی بھی بہانے سے، نظر، نیاز، مجلس، ماتم، فاتحہ، ایصال ثواب، اور ہر موقع پہ سورہ حمد پڑھنا، وہ اس لیے ہے کہ انسان صحیح طریقے سے سورہ حمد کو ادا کرے۔ اور اس کا ایک اچھا طریقہ پہلے رہا ہوگا، اب پتہ نہیں کیوں ذاکرین جو اس کو دھیرے دھیرے چپکے پڑھتے ہیں، بلند آواز میں نہیں پڑھتے، نہیں معلوم کس بات سے شرماتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھنے میں کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے کہ بلند آواز میں پڑھیں، سارے مومنین بھی دہرائیں تاکہ وہ کلمات صحیح طریقے سے انشاءاللہ ادا ہو سکیں۔ بعد میں پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، پھر آپ لوگ چیک کریے گا کہ کلمات کی ادائیگی میں جو کہ جتنا انسان سیکھ سکتا ہے اتنا لازم ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے ادا کرے تاکہ نماز اس کی صحیح ہو سکے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی وہ سورہ اعراف کی کریمہ ہے، آیت نمبر 142، جس میں
جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ انہی دنوں کے لیے ہے۔ تو پہلے میں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، بعد میں بھی مجلس ہے اور بہت زیادہ طولانی نہ ہو، نماز کے وقت پر اذان سے پہلے مجلس تمام ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا، یہاں سے غور سے سنیں، وَعَدْنَا، قرآن میں سورہ بقرہ میں یہی آیت ہے، وہاں پہ ہے اِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر بعد میں تم نے کیا کیا؟ موسیٰ کی باتوں کو، موسیٰ نبی، اولو العزم نبی کی باتوں کو چھوڑ کر، موسیٰ کے خدا کو، حقیقی خدا کو چھوڑ کر تم نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا، بچھڑے پرستی میں لگ گیا۔ عجل، گائے کا بچھڑا، سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کو پوجنے لگے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے، ہارون کی بات نہیں مانی، موسیٰ کی وصیت نہیں مانی۔ کیوں؟ اس لیے جناب موسیٰ کو اللہ نے بلایا تھا 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر توریت دینے کے لیے، ٹھیک؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم ہو، کیونکہ بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کو چھوڑ کر، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عقائد کو چھوڑ کر انسان اپنا خود عقیدہ بنا لے، انسان اپنا خود دین بنا لے، انسان خود اپنی رسم و رواج بنا لے۔ جو اللہ نے اپنے اولو العزم نبی کے ذریعے سے دین بھیجا ہے اس کو چھوڑے اور اپنے بنائے ہوئے دین، حتیٰ اپنا خدا بنا لے، خدا بھی اپنا بنا لے، اس کی بت پرستی میں لگ جائے، بچڑے پرستی میں لگ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ اس واقعے کو میں بھی واپس آؤں گا انشاءاللہ، اسی واقعے کو سورہ اعراف میں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 تھی، اس واقعے کو سورہ اعراف میں تھوڑا اور تفصیل سے بیان کیا۔ کیوں تفصیل سے؟ وہاں فرق کیا ہے، وہاں اس طرح بیان کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اس 30 کو کامل کیا، تمام کیا 10 کے ذریعے سے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور اس طریقے سے جناب موسیٰ کا جو میقات تھا وہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا، 40 پورا کر دیا گیا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، جب جناب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے خلیفہ بن کے رہو، یہاں پر میرے خلیفہ ہو تم میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور دیکھیں اس قوم کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو مفسدین کی راہ پر نہیں چلنا، ان کی پیروی نہیں کرنا۔ میں ایک دو نقطہ چھوٹا جلدی سے بیان کروں لیکن اہم ہے، اس پہ توجہ کریں۔ آپ یہ بتائیں کہ جناب موسیٰ کو جب بلایا گیا تھا 40 قرآن میں 3 مرتبہ کہا جا رہا ہے رات رات رات، ٹھیک؟ سورہ بقرہ میں 1 بار کہا گیا اور سورہ اعراف میں 2 بار کہا گیا، 30 رات پھر 10 کے ذریعے سے 40 رات، اور سورہ بقرہ میں 1 بار 40 رات، یہ رات رات بلایا گیا۔ تو کیا واقعاً ایسا تھا کہ جناب موسیٰ کو رات میں بلاتے تھے، دن میں واپس کر دیتے تھے؟ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ایک بات میں اور وضاحت کر دوں کہ اگر آپ کو کسی ایسی مجلس کا انتظار ہو کہ ابھی بہت یہاں پر چھت اڑنے والی ہو اور نہیں معلوم کیا ہونے والا ہو، تو یہ ہونے والا یہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ آپ جیسے سکون سے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں گے اور آپ کو ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے۔ لیکن ہاں کبھی کبھی ایک جملہ کہتے ہیں، تکرار کرتے رہے یہاں پر، کہ یہاں اگر آپ میری کوئی تعریف نہیں کرتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں تعریف وارف کے چکر میں نہیں پڑے، لیکن اگر آپ سمجھیں گے نہیں تھوڑی دیر تو آپ کا حتماً نقصان ہو جائے گا کہ آپ کا وقت جو ہے بیکار چلا جائے گا، ہے نا؟ تو یہاں پہ 2-4 باتیں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے جناب موسیٰ کے کوہ طور پہ آنے کا؟ واقعہ سنا ہوگا، لیکن شاید یہ آپ کو نہیں معلوم کہ جن دنوں میں جناب موسیٰ کو بلایا گیا تھا وہ یہی دن تھے۔ پہلی ذیقات کو بلایا گیا تھا، پہلی ذیقات سے لے کے 30 ذیقات تک کا وعدہ تھا، پہلا 30 دنوں کا۔ 10 دن جو بڑھایا گیا وہ یہ 10 دن تھے ذی الحج کے، یہ 10ویں، پہلی ذی الحج سے لے کر کے 10 ذی الحج، اس 10 ذی الحج کے ذریعے سے کامل کیا گیا۔ میں یہاں پہ ایک روایت بیان کر دوں کہ روایات میں ایک نہیں بلکہ متعدد روایات میں یہ 10 ذی الحج عشرہ، اسے عشرہ ذی الحج کہتے ہیں۔ ایک عشرہ ہے جس سے ہم آشنا ہے، وہ ہے عشرہ محرم، کہ اللہ توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر شکل میں عشرہ محرم کو
برپا کر سکے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی عزاداری. ظاہر ہے کہ ہر سال کی طرح سے ممکن ہے پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں عزاداری نہیں ہو سکے, بڑا اجتماع نہیں ہو سکے. اجتماع بڑا نہ ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری عزاداری میں کمی آ جائے, ہمارے غم میں کمی نہیں آئے, ہمارے غم کی کیفیت اور بڑھے. چونکہ عزاداری کا 2 اہم مقصد ہوتا ہے, یہ بیچ میں عرض کر دوں بعد میں واپس پلٹتا ہوں. عزاداری کا 2 اہم مقصد ہے. ایک ہے کربلا والوں پر غمزدہ ہونا, غمگین ہونا, جس کو کہتے ہیں عزا, عزا یعنی غم. دوسرا بڑا مقصد ہے کہ عزاداری کے ذریعے سے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا, صرف اپنوں تک محدود نہیں رکھنا بلکہ لوگوں تک پیغام پہنچانا. یہ 2 اہم مقصد ہے. اب یہ جو ہمارے درمیان میں بھی عزاداری تھی, یہ عزاداری امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی. اس طرح امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھی کہ شہادت کی, ابھی شہادت کی تاریخ گزری ہے. امام کاظم علیہ السلام, امام صادق علیہ السلام, ان تمام ائمہ کے زمانے میں اس طرح بڑے بڑے اجتماع نہیں ہوتے تھے, بڑی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو کے عزاداری نہیں کرتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اور بھی ممکن نہیں تھا کہ لوگ اکٹھا ہو کر عزاداری کریں, جو ہر طرف حکومت کی نگاہیں تھیں. لیکن بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کے اگر وہ عزاداری نہیں کر سکتے تھے, پھر بھی ان کی عزا اور ان کے غم میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی, بلکہ وہ اور بڑے پیمانے پر ہم سے کہیں زیادہ غم کے ساتھ. یہ جب روایات میں ہے کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تھا تو امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے, امام صادق علیہ السلام سے کہ اصل ان کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں آتی تھی, غم کی حالت ہوتی تھی, غم طاری ہوتا تھا, پورے عشرے میں غم طاری ہوتا تھا. یہ نہیں کہ صرف کالا لباس پہن لیا, لباس بھی ایک علامت ہے لیکن لباس اصلی چیز نہیں, اصل انسان کا وجود ہے. انسان کے وجود پر وہ غم کی کیفیت طاری ہو, کیونکہ معمولی غم نہیں ہے. رسول اللہ کا فرزند, اس کو اس حالت میں پورے گھرانے کو ایک ساتھ شہید کیا گیا, یہ معمولی غم نہیں تھا. لہذا وہ اصلی چیز جو ہے وہ عزا, وہ ہم اس طرح جلوس نہیں کر پائیں, اس طرح مجلسیں بڑے پیمانے پر نہیں کر پائیں, لیکن ہمارے عزا میں کوئی کمی نہیں آنے پائے. اب یہاں گاؤں ہے, گاؤں میں شاید زیادہ کوئی فرق بھی نہیں آیا, لیکن یہ پیغام اور لوگوں تک جا رہا ہے. شہروں میں جہاں لوگ جتنے کم یونٹ میں اکٹھا ہو سکے, 2 گھر 4 گھر جتنے لوگ اکٹھا ہوں, لیکن عزا منائے, غم منائے, جو بھی موجود ہے. ابھی الحمدللہ آن لائن میں بہت ساری مجلسیں, عظیم علماء کی مجلسیں موجود ہیں. انسان کچھ سیکھے, کچھ سنے, روئے, گریا کرے, حسین ابن علی پر گریا کرے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 56 سال پہلے, 56.5 سال پہلے رسول اللہ روئے, رسول اللہ نے گریا کیا. یہ روایتیں شیعہ سنی کتابوں میں سب میں موجود ہے کہ رسول اللہ نے گریا کیا. جناب ام سلمہ سے روایت موجود ہے, امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہی وقت پہ گریا کیا. تو وہ عزا کی کیفیت میں کمی نہیں آنا چاہیے, غم کی کیفیت, بلکہ اور جب انسان بڑے مجمع میں نہیں تو اور بہتر شکل میں عزا کی کیفیت ہو, وہ دل پر انسان کی طاری, پورے وجود پر طاری ہو. اور عزا کی کیفیت طاری ہونے کا ایک اثر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک اثر خود کے اوپر ہے, ایک اثر دوسرے کے اوپر ہے. خود پر اثر یہ ہے کہ جب انسان غم کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. رونا اسی لیے بہت بافضیلت ہے, رونا اس لیے بہت محترم ہے کہ رونے کے وقت میں, غم کی حالت میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے. خوشی کی حالت میں وہ دل میں نرمی نہیں ہوتی, کبھی کبھی دل سخت ہو جاتا ہے. دل سخت ہوتا ہے تو حتیٰ حسین ابن علی بھی آ کر خطبہ دے رہے ہوں تو سخت دل لوگ اسے قبول نہیں کرواتے. رسول اللہ بھی آ کر سمجھا رہے ہوں لیکن جن کے دل سخت ہو گئے ہیں, رسول اللہ کا چچا ہوتے ہوئے اس کے دل میں بات نہیں اتر, جو دل سخت ہو گئے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان اپنے دلوں کو نرم کرے, اور یہ سال بھر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ خاص کر حق کو قبول کرنے کے لیے انسان اپنے دل کو نرم رکھے, کہ جب کوئی حق بات اس تک پہنچائی جائے تو دل میں اترتی چلی جائے. دل اسے روکے نہیں ہے, ٹکرائے نہیں, اسے نکالے نہیں. ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں حق کو قبول کرنے سے رکاوٹ نہیں ڈالیں. یوں نہ ہو کہ جناب ہارون آ کر حق بیان کریں لیکن سامری نے ہمارے دل کو اتنا سخت کر دیا ہو کہ ہم اسے قبول ہی نہیں کر پائیں. آپ کہہ رہے سامری آج کہاں ہے, یہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں کہ ہے کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات یہ کہ انسان اپنے دل کو نرم رکھے. عزا
اور جب دل نرم ہوتا ہے تو بات دل میں اترتی ہے. اترنا کیا ہے؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو اس دل میں حسینیت، حسین ابن علی کا دین، حسین ابن علی کا طریقہ، حسین ابن علی کا انداز، حسین ابن علی کا ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا، حسین ابن علی کا پیغام، یہ ہمارے دلوں میں اترتا چلا جائے. اگر وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتا تو اس کا مطلب کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں تو آنسو پیدا کر لیا لیکن ہمارا دل ابھی تک نرم نہیں ہوا ہے. یعنی حقیقت میں غم کی کیفیت نہیں طاری ہوئی ہے. ممکن ہے کسی کے چیخنے چلانے پہ ہمارے آنکھ میں آنسو آ گیا ہو لیکن دل نرم نہیں ہوا جب تک کہ حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا پیغام ہم تک نہ پہنچے. تو دوسرا مقصد یہ ہو گیا. اور اسی میں ایک تیسرا جو بڑا مقصد چھپا ہوا ہے وہ یہ کہ حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا پیغام محدود نہیں کریں بلکہ دوسروں تک پہنچائیں. یوں نہیں ہو کہ ایک بستی میں ہم 50 سال سے عزاداری کر رہے ہوں لیکن کسی پر کوئی اثر نہ پڑا ہو. لہذا ایک عظیم مقصد عزاداری کا یہ ہے کہ لوگوں تک حسینیت کا پیغام پہنچانا. جلوس اسی لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ صحیح پیغام پہنچایا جائے. اب ہمارے جلوسوں میں بعض حالت ایسی ہوتی ہے کہ بجائے اچھا پیغام پہنچنے کبھی کبھی الٹا پیغام پہنچتا ہے. جو پہنچانا چاہیے وہ نہیں پہنچتا اور دوسرا پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے. تو وہ ممکن اس سال بہت ساری جگہوں پہ جلوس اچھے طرح سے نہ نکل پائے، خدا کرے کہ حالات بہتر ہو جائے نکلے. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے سے، بینرز کے ذریعے سے، اپنے گھروں پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے کلام کے ذریعے سے، بازاروں میں جہاں جہاں ممکن ہو سکے، جہاں سے لوگ زیادہ گزرتے ہوں، اگر آپ کے پاس قریب روڈ ہے وہاں سے لوگ زیادہ گزرتے ہوں، آپ وہ جو بہت زیادہ دسیوں ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اگر اس کا کچھ کم ہی صحیح امام حسین علیہ السلام کا کوئی قول لکھ کر لے جا کر بازار میں لگاتے ہیں تو شاید آپ کو ثواب بھی دیکھنا چاہے تو اس سے کہیں زیادہ ثواب ملے گا، چونکہ اس سے حسینیت کا پیغام ہر ایک جانے والے گزرنے والے تک پہنچ رہا ہے. تو یہ تین مقصد ہمیں حاصل کرنا ہے. نہ غم میں کوئی کمی ہونی ہے، نہ غم کا اثر ہمارے اوپر کچھ کم ہونے پائے، اور نہ یہ کہ حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے پیغام پہنچنے میں. ہاں وہ کیفیت ممکن ہے ہم نہیں کر پائیں جو ہر سال کرتے ہیں. تو وہ تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی عزاداری نہیں ہوتی تھی، امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں اتنی نہیں ہوتی تھی، امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھا نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ تینوں چیزیں ہمیشہ موجود تھیں اور اسی سے اتنا کربلا لوگوں تک پہنچی. اسی وجہ سے آج لوگوں کے دلوں میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں بلکہ حتی غیر مسلمانوں میں حسین ابن علی کے اتنا جو عشق ہے وہ وہی بنیادیں ہیں جو شروع میں ائمہ نے ڈالی ہوئی، جو اتنے بڑے پیمانے پہ تو عزاداری نہیں کر سکے لیکن جو کیا وہ مقصد کے ساتھ انجام دیا. اب یہاں سے ہم واپس پلٹتے ہیں. یہ 40 دن جس کا ذکر کیا آپ کے سامنے، جو قرآن میں 2 جگہ تکرار ہوئی یہ بات، یہی دن ہیں. خاص کر عشرہ جو ہے وہ یہ عشرہ ہے. عشرے سے بات آگے بڑھی تھی. ذی الحج کا عشرہ، روایتوں میں کہ ذی الحج کا عشرہ بہت ہی زیادہ عظیم ہے. ذی الحج کے عشرے میں عبادت کرنا ایک عمل ہے جو ہم لوگ ایران میں تقریباً 20 سال رہنا ہوا، وہاں پر لازم تقریباً ہوتا، واجب تو نہیں ہے لیکن لازمی طور پر ہر مسجد میں انجام دیا جاتا تھا. بعض دیگر ملکوں میں بھی جانا ہوا، افریقہ وغیرہ کے، وہاں پر بھی دیکھا کہ لوگ بہت پابندی سے نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، مستحب نماز، وہی صبح کی نماز کے طریقے سے سورہ حمد اور اس کے بعد سورہ توحید ہے، بہتر ہے پڑھایا ہے، اور اس کے بعد اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو یہ سورہ اعراف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. چونکہ انہی 10 دن میں وہ کامل ہوا. یہ عشرہ ذی الحج ہے، یعنی یہ وہ 10 دن تھے کہ جناب موسیٰ کو بلایا گیا تھا اور وہاں روک لیا گیا تھا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال میں پھر پلٹ کر کہتا ہوں کہ جب جناب موسیٰ کو بلایا گیا تھا تو کیا دن رات سب ملا کے بلایا گیا تھا یا صرف رات میں بلایا جاتا تو دن میں واپس کر دیا جاتا تھا؟ ہاں ظاہر ہے کہ بلایا، اگر ان کو صرف رات کے لیے بلایا، قرآن میں 3 جگہ رات 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 کا ذکر ہے، اگر ان کو صرف رات کے لیے بلایا جاتا تھا اور دن میں واپس آ جاتے تھے تو پھر قوم گمراہ نہیں ہوتی. جو جناب موسیٰ وہاں موجود تھے، یہ ممکن نہیں تھا. جناب موسیٰ کے دن میں موجود ہوتے ہوئے کوئی سامری بچڑا تو نہیں بنا سکتا تھا، کوئی ان کا نیا خدا تو نہیں بنا سکتا تھا. تو جناب موسیٰ کو، اور یہ روایات بھی ہیں، واضح بھی ہے کہ جناب موسیٰ کو دن رات پورے 40 دنوں کے لیے ہٹا دیا، اسی لیے خلیفہ بنایا تھا، ورنہ خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جب دن میں واپس آ جاتے تو جناب ہارون کو خلیفہ کیوں بناتے؟ موجود تھے وہاں پر، رات میں جاتے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے واپس چلے آتے. لیکن جناب موسیٰ کو رات دن سب کے لیے بلایا گیا تھا. لیکن اب سوال یہاں پر یہ ہے، غور کریں،
اس لیے میں نے عرض کیا آپ کو تعریف وریف نہیں کرنا ہے لیکن غور کرنا ہے تھوڑا. جناب موسیٰ کو جب 40 دن رات سب کے لیے بلایا گیا تھا تو قرآن میں 3 بار رات رات کا ذکر کیوں ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، لیلہ نہیں لیلہ، لیلہ جو ہے وہ نام ہے، عورتوں کا نام رکھا جاتا ہے وہ الگ ہے. یہاں لیلہ ہے جو لیل سے بنا ہے، لیل یعنی رات. پھر ادھر سورہ اعراف میں 2 مرتبہ کہا. یہ کیوں کہا؟ یہاں ایک بنیادی سوال، اگر اس کا جواب ہم تک آ جاتا تو شاید ہمارے لیے مفید ثابت ہو انشاءاللہ، کہ جب بلایا تھا رات دن دونوں کے لیے تو رات کیوں کہہ رہا ہے؟ آپ سے کہا جائے کہ آپ کو جو ہے حج کرنے جانا ہے، آپ اپنے عزیز رشتہ دار سے کہہ رہے ہیں میں حج کرنے جا رہا ہوں، عزیز والا پوچھتا ہے کہ آپ کا کاروان کتنے دن کے لیے جا رہا ہے؟ کبھی یہ پوچھتا ہے کہ کتنی راتوں کے لیے جا رہا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں لکھنؤ جا رہا ہوں، تو پوچھنے گھر والے پوچھیں گے کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ کبھی یہ کہتے ہیں کتنی رات کے لیے جا رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا؟ آپ کہیں بھی سفر کرنے جائیں، کہیں بھی نکلیں اور رات دن ملا کے جائیں تو کسی بھی زبان میں کسی بھی لٹریچر میں یہ نہیں ہے کہ اس سے رات پوچھی جائے کہ کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو، بلکہ یہ کہا جاتا ہے تم کتنے دن کے لیے جا رہے ہو. خود بھی کہتا ہے بھائی 5 دن کے لیے میں سفر پہ جا رہا ہوں، 10 دن کے لیے میں سفر پہ جا رہا ہوں، 20 دنوں کے لیے میں زیارت پہ جا رہا ہوں، 40 دنوں کے لیے میں حج پہ جا رہا ہوں. یہ تو کبھی نہیں کہتا کہ میں 20 راتوں کے لیے زیارت پہ جا رہا ہوں اور 40 راتوں کے لیے حج پہ جا رہا ہوں. لیکن قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 40 راتوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے، 10 راتوں کے لیے، پھر 40 رات پڑھائی، رات 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 کیوں؟ جواب یہ ہے عزیزو، توجہ کریں، جواب یہ ہے کہ رات، یہاں سے رات کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ رات وہ ہے جناب موسیٰ کو اللہ نے بلایا ہے. 2 مقصد ہے، ایک مقصد جناب موسیٰ کے ساتھ ہے، ایک مقصد بنی اسرائیل کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل والا بعد میں بیان کریں گے، پہلے جناب موسیٰ والا بیان کریں. جو جناب موسیٰ کو بلایا ہے اور انہی راتوں کو بڑھایا ہے، 40 رات پوری کی ہے، تو جناب موسیٰ کو 40 دن کا ایک پورا 40 دن رات ملا کر ایک پورا کورس اللہ کی طرف سے پورا کرنا ہے. اگرچہ وہ اولو العزم نبی ہیں، لیکن جناب موسیٰ سے جو بعد میں کام لینا ہے اس کام کے لیے جناب موسیٰ کو ایک 40 دنوں کا چلہ آپ سنتے ہیں؟ چلہ یعنی اب دیکھیں چلہ ہمارے ہاں بہت ہی گرا دیا گیا اس کا مفہوم، اور یہ ہماری خاص عادت ہے کہ بہت بڑی چیزیں ہم کو ملتی ہیں اس کو ہم بہت ہی معمولی کر دیتے ہیں. جب تک اس مشکل میں ہم گرفتار رہیں گے یہ قوم کبھی بھی بلند نہیں ہونے پائے گی. کیا کہ ہم کو بڑی چیزیں دی جائیں اس کو ہم چھوٹا کر دیں، معمولی کر دیں، خفیف کر دیں. جیسے رسول اللہ نے جاتے جاتے ہمیں قرآن اور اہل بیت دیا، کہا کہ ثقلین یہ بہت ہی وزنی چیزیں ہیں، بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ قرآن کو بھی ہلکا کر دیا، اہل بیت کو بھی ہلکا کر دیا. نہیں کیا؟ قرآن کو اتنا ہلکا کیا، وہ قرآن جو پوری بشریت کو نجات دینے کے لیے آیا تھا اس قرآن کو خالی ہم نے ثواب کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا. اتنا ہلکا کرنا، اتنا نیچے لے آیا. وہ قرآن جو خود کہتا ہے کہ ہدن للناس، میں پوری انسانیت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، ہدن للناس، میں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، سب کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں. اس قرآن کو اتنا ہلکا کیا کہ صرف اس کو ماہ رمضان میں تھوڑے سے ثواب کے لیے اٹھا کے رکھ دیا گیا. یہ ہلکا کرنا ہے، جیسے رسول اللہ وزنی کہہ کر گئے تھے. اور اہل بیت کو کتنا ہلکا کیا؟ اہل بیت کو ہلکا کرنے کے ایک نمونہ یہی محرم ہے کہ وہ عزاداری جو اتنی عظیم عزاداری جناب زینب اور امام سید سجاد کے ذریعے سے قائم کی گئی تھی، پوری انسانیت میں حسینیت کی روح ڈالنے کے لیے اور پوری بشریت میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، اس عزاداری کو ہم نے اتنا ہلکا کیا کہ اگر چند رسمیں منا کر چلے جاتے ہیں اور عزاداری ختم ہو جاتی ہے. یہ ہلکا کرنا نہیں ہے، اس پہ آپ پریشان نہیں ہوں. پریشان ہو تو اس لیے ہو کہ ہم آ کر اس ہلکی جس کو ہم نے خود ہلکا بنایا اس کو آ کر پھر وزنی بنائیں، اور وزنی بنانے کا طریقہ ہے کہ اس کا ہم پر بھی اثر ہو اور اس کا اثر دوسروں تک پہنچائیں. چاہے لاک ڈاؤن ہو، چاہے کرونا کا زمانہ ہو، لیکن اس کو ہلکا نہیں ہونے دیں، اس کو عظیم بنائیں، اس کو وزنی بنائیں. قرآن کو بھی وزنی بنائیں، جس سے رسول اللہ نے انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر وزنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن وہ ہلکا ہوتے ہیں، ہلکے سے ہلکا کرتے چلے گئے.
یہی کام یہاں بھی ہوا. رات اسلام کے نزدیک خاص کر 40، میں یہاں پہ 40 پہ پوری مجلس کہیں پڑھ چکا ہوں، ہے بھی آن لائن موجود ہے، یہاں پہ اس پہ پوری مجلس نہیں پڑھوں گا، لیکن دیکھیں 40 بھی جو ہے اسلام میں بہت ہی بڑی چیز تھی. قرآن میں 40 کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. 40 کا لفظ حدیثوں میں یہ لفظ 20 بار استعمال ہوا ہے 40 کا لفظ. اور 40 حدیث و قرآن میں نہ بھی استعمال ہوتا تو ایک بہت بڑا اہم فلسفہ ہے 40 کا، جس کو 40 کہتے ہیں 40. 40 عربی لفظ ہے، عربی میں گنتی جو کہی جاتی ہے 4 یعنی 4، 40 یعنی 40. جیسے اردو میں کہتے ہیں 4 40، ویسے 4 اور 40. اب 40 کے لفظ سے آپ لوگ آشنا ہے میرے خیال سے، چونکہ جب یہ 40 کا لفظ آ کر امام حسین علیہ السلام کے 40 سے جڑ گیا تو بھی دھیرے دھیرے پوری دنیا اس لفظ سے آشنا ہوتی جا رہی ہے. لہذا آپ بھی آشنا ہیں انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کے چہلم مناتے ہیں، اور اپنے مرحومین کے بھی چہلم اسی لیے شاید بناتے ہیں کہ 40 دنوں تک ان کو کم سے کم ثواب پہنچایا جائے، ان کے لیے عبادت کی جائے، ان کی واجبات جو رہ گئے ہیں واجبات کو ادا کیا جائے، واجب چیزیں جو چھوٹ گئی ہیں اسے پورا کیا جائے، ان کے لیے خیرات کیا جائے، تاکہ یہ مرحلہ جو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے وہ مرحلہ حل ہو. لیکن ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کرنا ہے. قرآنی جو 40 ہے وہ بہت ہی عظیم ہے. اس کو آ کر ہم نے اتنا ہلکا کر دیا کہ ایک چلہ بھی چہل سے بنا ہے. چہل مانے ہوتا ہے 40، اور اس کو کرتے کیا ہے، بعض لوگ چلہ آ کر کہیں بات کو اس کو بیٹھ جاتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب کام کرتے ہیں. کہا چلے پہ ہیں، سنا ہوا لفظ کہ نہیں آپ لوگوں کا؟ چلے پہ ہیں، عجیب احمقانہ کام کرتے ہیں. جبکہ اسلام میں 40 یہ ہے، اسلام میں 40 کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ 40 دن تک کسی بھی کورس کو پورا کریں تاکہ وہ چیز آپ کی روح کی صفت بن جائے. یہاں پہ توجہ کریے، بہت اہم مسئلہ ہے. کیا پورا کریں؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی چیز کمی پائی جاتی ہے، جسم کی کمی کی اتنی پرواہ نہیں کریں. جو لوگ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے کہ اگر جسم کمزور ہے 40 دن تک پریکٹس کرے، لیکن وہ اتنا اہم چیز نہیں ہے. جسم کمزور ہو تو ٹھیک ہے، انسان اس کو بھی قوی کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل انسان کی روح کی ہے. اگر انسان کی روح میں بیماریاں پیدا ہو جائیں اور وہ بیماریاں انسان کے سماج کو تباہ کر رہی ہوں، فیملی لائف کو، گھر کے حالات کو تباہ کر رہی ہوں، انسان مثلا جھوٹ بول رہا ہو، انسان جھگڑالو ہو، انسان بد زبان ہو، انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہو، انسان ریاکار ہو، اگر 40 دن تک ایک عمل انسان انجام دے کہ یہ بیماری ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اپنی زبان سے ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، 40 دن تک ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. پھر اس کے بعد اگر انسان کوشش کر کے پہنچانا چاہے گا بھی تو نہیں پہنچا پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح کی یہ صفت بن جائے گی کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. توجہ غور کر رہی ہے، مسئلہ ہے. تعریف کر کے بھولیے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے جب کوئی تعریف کرتا ہے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہیں بھول نہ جائے. 40 یعنی کیا؟ 40 یعنی یہ کہ جو صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا جو بیماری چھوڑنا چاہتے ہیں، 1-2 دن میں کوئی بھی صفت پیدا نہیں ہوتی، اس کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے. یہ 40 کورس ہے اسلام کا. مثلا اسلام کہتا ہے 40 صبح اگر تم نے اللہ کے لیے اٹھے، تم من اصبح للہ 40 صباحا، اگر 40 صبح تم اٹھے، کھیت میں جانے کے لیے نہیں، چائے پینے کے لیے نہیں، ناشتہ کرنے کے لیے نہیں، بیوی کو ڈانٹنے کے لیے نہیں، پڑوسی کو پریشان کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے لیے اگر تم 40 صبح اٹھے کہ میں اٹھ رہا ہوں اللہ کے لیے اٹھ رہا ہوں، تو اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے، وزڈم کے. فوراً یہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ روح ایسی چیز ہے کہ جب تک کوئی کام مسلسل پریکٹس نہیں کی جائے تب تک اس کی عادت نہیں بن پاتی. اور جب تک عادت نہیں بنتی، انسان کتنی ہی تقریر سن لے، پورا اشرا سن لے، لیکن اگر وہ اپنی پریکٹس نہیں کرے گا تو اس کے اوپر اشرے کا کوئی اثر نہیں ہوگا سوائے بریانی کھانے کے. ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ 40 حسین ابن علی بھی اسی لیے ہے کہ 1 محرم سے 10 محرم تک تو آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں، لیکن اس کے بعد 40 تک حسین ابن علی کو اس طرح یاد کریں اور اس طرح حسینیت کی پریکٹس کریں کہ 40 آتے آتے ایک حسینی، کامل حسینی بن جائیں. ایک ایسے حسینی کہ جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہو، ظالموں کی چاپلوسی نہیں کر رہا ہو،
ابھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بڑی بڑی شخصیتیں بڑے بڑے ظالموں سے ڈر کر ان کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین بن علی کا نام تو لیتے ہیں لیکن حسینیت کی پریکٹس نہیں کرتے. اگر حسینیت کی پریکٹس کی ہوتی تو یہ مجلسیں صرف پڑھ پڑھ کے چلے نہیں جاتے بلکہ ظالموں کے مقابلے میں بولتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق بیان کیا ہے. ابھی دیکھیں ہمارے ملک کی کیا حالت ہے. عوام بیچاری تڑپ رہی ہوتی ہے لیکن جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں وہ جا کر آج کے یزیدوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے پڑے ہوئے ہیں. نہیں معلوم عجیب و غریب کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے حسین ابن علی کا نام تو لیا 40 دن نہیں 2 مہینے 8 دن تک نام لیا لیکن 10 دن بھی اور 40 دن بھی حسینیت کی پریکٹس نہیں کی. اگر حسینیت کی پریکٹس کی ہوتی تو آج بھی جس طرح اسرائیل جو ہے وہ تھوڑے سے جوانوں سے ڈرا ہوا ہے. اب جا کے دیکھیں ابھی آج ہی کل کے دنوں میں کیا طاقت ہے کتنی تعداد ہے موجود لبنان میں جوانوں کی لیکن وہ بڑی حکومتیں سپر پاور ڈری ہوئی ہیں کچھ نہیں کر پا رہی ہیں. معافی مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انہوں نے حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے صرف نام نہیں لیا ہے بلکہ حسینیت کی پریکٹس کی ہے. ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ان کو سرنگوں کرنے کی پریکٹس کی. یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ 40 بہت اہم ہے. 40 چہلم بہت ہی اہم اس لیے ہو جاتا ہے. ہمارا آپ کا چہلم اتنا اہم نہیں ہے. ہمارا آپ کا چہلم صرف اس لیے کہ مر جائیں ان کو تھوڑا سا ثواب پہنچا دیا جائے لیکن حسین ابن علی کا چہلم عظیم ہے. حسین ابن علی کا چہلم اس لیے عظیم ہے کہ 40 دنوں تک ہمیں یہ کام کرنا ہے اور اس لیے 40 بہت ہی عظیمت حاصل کر لیتی ہے. پھر 40 کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ 40 پڑوسیوں تک جانا 40 دن مسجد میں حاضر ہونا اول وقت ان سب کے اثرات بیان کیے گئے. 40 حدیثوں کو یاد کرنا. ہمارے پاس بہت سارے علماء کی کتابیں جنہوں نے 40 حدیثوں پر پوری کتابیں لکھی ہیں تاکہ 40 حدیثیں یاد کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان رٹ لے چونکہ رٹنا ہر چیز رٹنے سے نہیں یاد ہوتی. اگر شعر یاد کرنا ہے تو رٹ لے. ہر چیز کے حفظ کرنے کی جگہ الگ الگ ہے. توجہ کریے یہ اہم نقطہ ہے. ہر چیز کے حفظ کرنا کہتے ہیں نا حفظ کیا قرآن حفظ کیا ہے. قرآن کا حفظ کرنا صرف یہ نہیں کہ رٹ لے. قرآن شاعری نہیں ہے کہ رٹ لیا ہو گیا حفظ ہے نا. حفظ کرنے مثلا آپ اگر سونا حفظ کرنا چاہیں گے حفظ یعنی محفوظ کرنا. اگر آپ سونا حفظ کرنا چاہیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو رٹیں گے سونا 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 میرے پاس 10 تولہ سونا ہے حفظ ہو جائے گا نہیں پھر تو اور چور کو پتہ چل جائے گا چوری ہو جائے گی نکل جائے گا. سونے کی حفظ کرنے کی جگہ ہے کہ لاکر ہو مضبوط جگہ ہو وہاں اس کو حفظ کریں. تو سونے کی حفظ کرنے کی جگہ لاکر ہے. شعر اور شاعری کی حفظ کرنے کی جگہ ذہن ہے. لیکن قرآن کو اتنا نیچے نہیں لائے کہ فقط ذہن میں حفظ کر لیا کہ قرآن کہاں گدھا ہو گیا. حدیثیں اتنی نیچے نہ لے آئے کہ صرف قرآن ذہن میں حفظ کر لیا کہے کہ حدیثیں یاد ہو گئیں. حدیثوں کے حفظ کرنے کی جگہ انسان کی زندگی ہے. یعنی 40 حدیثیں اگر انسان کی زندگی میں آ جائیں توجہ کر تب حفظ ہوتی ہیں. ذہن میں نہیں. انسان پورا قرآن حفظ کر لے لیکن قرآن کا کوئی بھی اثر زندگی میں نہ آنے پائے تو پورا قرآن حفظ کر کے جا کر آج کے یزیدوں کی بیعت کر رہا ہوگا جیسے آج آل سعود کر رہے ہیں اور پورے عالم اسلام کو شرمندہ کیا ہوا ہے. قرآن بہت چھپ رہا ہے قرآن بہت حفظ کیا جا رہا ہے لیکن قرآن پر ذرا بھی عمل نہیں چونکہ قرآن ذہنوں میں حفظ ہوا ہے زندگی میں نہیں آیا ہے. اور قرآن وہ ہے کہ جو زندگی میں آتا ہے تو حفظ ہوتا ہے نا. تو یہ 40 اس لیے بہت ہی عظیم ہے. پھر اب یہ کورس میں جلدی تمام کر دوں بات کو آگے بڑھ جاؤں اور انشاءاللہ وقت گفتگو تمام ہو جائے کہ جب بھی میرے جوان خاص کر سنیں بزرگوں کے لیے تھوڑا دیر ہو چکی ہو تو ان کو زیادہ محنت اگر وہ یہ کرنا چاہیں ان کو زیادہ محنت کرنی پڑے. جوان لوگ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بری صفت اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو 40 دن کے لیے طے کرے گی یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے. اگر اس 40 دن میں پھر خیال رکھے کہ نہ ہو اگر غلطی سے ہو جائے تو تھوڑا اپنے نفس کو سزا دیں. سزا یہ دیں کہ مثلا جو بہت پسندیدہ چیز ہے اس کو چھوڑ دیں. اب آج کے جوانوں کو اگر میں پوچھوں کہ تمہارے لیے سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے تو کیا بتائیں گے؟ اب ہر ایک کی اپنی پسندیدہ چیز ہوگی.
مثلا اگر کسی کو موبائل بہت پسند ہے، وہ نہیں چھوڑ پاتا ہے، اور جس چیز کو اس نے طے کیا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو مثلا ایک دن کے لیے موبائل کو ٹچ نہیں کرے، پھر اس کے بعد وہ غلطی کرتے اسے بار بار یاد ہے، ارے مجھے موبائل چھوڑنا پڑے گا، لہذا اب یہ کام ہم نہیں کریں گے۔ اگر انسان جھوٹ بولنا ہے تو 40 دن تک کے لیے طے کرے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اگر انسان ریاکاری کر رہا ہے، جو بھی کام کرتا ہے حتماً لوگوں چاہتا ہے دیکھیں، لوگ پہچانے، لوگ ہمارا نام لیں، ہمارا تذکرہ کریں، ہمارا ذکر ہو، 40 دن تک کوئی کام کرے لیکن کسی کو بتائے نہیں۔ البتہ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، چونکہ یہ بیماری بہت بڑی بیماری ہے۔ ہم لوگ اپنے جسم کی بیماریوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کرونا کی جو بیماری آئی ہے کووڈ-19، ایک تو یہ کہ کتنے لوگوں کو پکڑتی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ کرونا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جن کا امیون پاور مضبوط ہے سسٹم، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جن کا پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلنے کے بعد اس میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ 100 میں 3.9، 4 سے بھی کم لوگ مرتے ہیں 100 میں۔ اتنے لوگ تو عام بیماریوں میں مر جاتے ہیں، 100 میں 4 سے کم لوگ مرتے ہیں۔ وہ 4 سے کم لوگ جو مرتے ہیں سب کرونا کی وجہ سے نہیں مرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ یا تو ڈائبٹیز کی وجہ سے مرتے ہیں، یا تو ہارٹ پیشنٹ ہونے سے کسی اور وجہ سے مرتے ہیں۔ ان 4% میں بھی صرف 97%، صرف 3% لوگ ہیں، 4% میں صرف 3% لوگ ہیں جو صرف کرونا کی وجہ سے مرتے ہیں۔ لیکن لوگ کتنا ڈرے ہوئے ہیں، کتنا سہمے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کا مرنا ہمیں بہت گھبرائے ہوئے، بہت پریشان ہیں کہ کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں مر نہ جائیں۔ البتہ احتیاط کریں آپ لوگ، جان دینا اچھی چیز نہیں ہے، نہ جان خطرے، اللہ کی نعمت، اس کو بچانا چاہیے۔ لیکن عزیزو، اس جسم کے مر جانے سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ایک جملہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں، بعض لوگوں کے لیے تو شاید بہتر ہے وہ خود جانے کہ جتنی جلدی مر جائیں اتنی جلدی شر ختم ہو جائے گا، اتنی ان کا گناہ کم ہوگا۔ بعض لوگ، خدا کرے کہ آپ میں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن بعض لوگوں کے لیے جلدی مر جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ جتنے دن زندہ رہیں گے اتنی شر پھیلائیں گے، اتنی گناہ پھیلائیں گے، اتنی لوگوں کو مشکل میں ڈالیں گے، اتنی فتنے پھیلائیں گے۔ ہاں تو بہتر تھا اللہ کی بارگاہ میں تو کم سے کم سکون سے جاتے نا۔ لہذا جسم کا مر جانا، امام سید سجاد علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں حضرات، دعا کر رہے ہیں، لو کان عمری مرتعا للشیطان، اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہے تو پروردگار اسے چھین لے، یہ زندگی مجھے نہیں دے۔ اگر یہ زندگی میں شیطان چراگاہ یعنی کیا؟ یعنی شیطان کو بہت مزے، جو چاہتا ہے آ کر کرتا ہے، شیطان کو ساری غذا ہی ملتی ہے، شیطان ہماری آنکھوں سے بھی غذا لے لیتا ہے، ہمارے ہاتھ سے بھی لے لیتا ہے، ہمارے ہر عمل سے غذا لے لیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میری زندگی کو چھین لے۔ لہذا اگر جسمانی بیماریاں ہیں تو اتنی بڑی، بہرحال ہر ایک کو مرنا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو زندہ رہنا ہے۔ قرآن حتیٰ رسول اللہ کے لیے کہہ رہا ہے، انک میت وانہم میتون، اے رسول اللہ آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو جانا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، کوئی 4 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی 10 سال بعد۔ لیکن یہ جسمانی بیماریوں کو ہم نے اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ ذرا بھی کچھ نہیں ہونے پائے، لیکن روح جو ہماری بیمار ہوتی ہے، جو بیماری ہمیشہ کے لیے باقی ہے، جس کا اثر بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جسمانی بیماریاں آتی ہیں تو بہت سارے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر روح بیمار کے بیمار رہ جائے تو قیامت میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے اس کا اثر رہے گا۔ تو اس بیماری سے کیسے بچایا جائے؟ اب انسان لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے تاکہ میرے جسم کا علاج ہو جائے، روح کے علاج کے لیے کیا کیا؟ روح کی بیماریاں یہی ہیں۔ مثلا ایک انسان گھر میں جاتا ہے تو جا کر اپنی زبان سے، اپنے عمل سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، باہر نکلتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب یہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، کیسے چھوڑے؟ ایک دن میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے پریکٹس کرنے کم سے کم 40 دن کا کورس، کہ کسی کو ہم توہین نہیں کریں گے، حتیٰ بچے کی توہین نہیں کریں گے، چھوٹے بچے کی توہین نہیں کریں گے، ڈانٹ کے نہیں بلائیں گے۔ رسول اللہ کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں پڑھیں گے صلوات؟ دیکھیں اگر ہم صلوات زیادہ پڑھا نہیں پا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلوات سے محروم ہیں، جو کہ صلوات بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور خاص کر یہ اشرا بہت ہی اہم ہے صلوات کے لیے۔ جناب ابراہیم ان کے آل پر صلوات، رسول اللہ اور ان کی آل پر صلوات، یہ خاص صلوات ہے جو شیعہ سنی سب کے ہاں ہر جگہ موجود ہے، یہ صلوات ہے نا۔
تو یہ جو آپ کرتے ہیں کہ یوں ہی یہ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، یوں ہی زبان چلتی رہتی، کیا کرے انسان؟ ایک 40 دن کا کورس کر لے۔ کورس کیوں اہم ہے؟ اس لیے دیکھیں، میں ایک مثال دوں تاکہ یہ بات آپ لوگوں کے لیے واضح تھوڑا ہو جائے۔ ایک بچہ جب شروع میں، ابھی آج کے بچے تھوڑے ان کو ایڈوانس سائیکلیں ملتی ہیں، آپ لوگ جو بزرگ ان کو معلوم ہوگا، سائیکل چلانے کی جب کوشش کرتے تھے کتنی بار گرتے تھے ادھر ادھر، چونکہ بچے ہوتے تھے لیکن باپ کی سائیکل چلاتے تھے، ہے نا، تو گرتے تھے، زخمی ہوتے تھے، پھر چلاتے 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 کچھ دن بعد پھر وہ ہینڈل چھوڑ کر ادھر ادھر چلا رہا ہے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹس زیادہ کر رہی۔ جو بچیاں یا خواتین مجلس سن رہی ہیں ان کی مثال دیں، مثلا جب ایک بچی، چھوٹی بچی پہلے روٹی پکاتی ہے تو کیسی روٹی پکتی ہے؟ ہاں، پورا ہندوستان کا نقشہ بن جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے میری بیٹی نے روٹی پکانا چاہا، وہ روٹی پکا رہی تھی تو ظاہر ہندوستان کا نقشہ بن گیا، تو اس نے پلیٹ رکھ کے اس کو کنارے سے کاٹا چاقو سے اور کہا کہ بابا آپ امی کو نہیں بتانا، کیونکہ روٹی پکانے کی پریکٹس نہیں ہے۔ پھر جب یہ پریکٹس ہو جاتی ہے پھر آرام سے روٹی پکتی ہے، ایسا جیسے پرکار کے ذریعے سے بالکل برابر کی گئی ہو روٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریکٹس سے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کی پریکٹس ہے۔ روح میں جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اگر ان بیماریوں کو نکالنا ہے تو یہ 40 دن کے پریکٹس کا کورس کرنا پڑتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چلہ، یعنی 40 دن کے لیے انسان طے کرے کہ ہمیں یہ عمل، جو ہمارے بڑے علماء ہیں، عظیم عارفین، وہ اسی عمل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھتے کہ ہمارے اندر کون سی مشکل ہے، خود نہیں دیکھتے۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہم 2 سال پہلے پڑھ چکے ہیں، شاید انٹرنیٹ پہ موجود ہے، کلپ بھی شاید ہو، کہ اگر آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ کیسے ہمارے اندر بیماری کیا ہے تو اپنے گھر والوں سے پوچھیں۔ کیا پوچھیں؟ مثلا آپ جا کے اپنے بیٹے سے پوچھیں، اپنی بیوی سے پوچھیں کہ کون سی چیز میرے اندر ایسی ہے جو تمہیں بہت بری لگتی ہو۔ ہاں، یہ پوچھنے کی جرات کریں، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، یہ نہیں سوچے کہ ارے میری بے عزتی ہو جائے گی، یہاں تھوڑی دیر کے لیے شرمندگی ہو جائے لیکن ادھر بے عزتی نہ ہونے پائے۔ اور اس میں کوئی بے عزتی بھی نہیں ہوتی، سننے والا بھی بہت خوش ہوتا ہے، یعنی یہ انسان تبدیل ہونا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم نے اپنی صرف زبان کے ذریعے سے، چونکہ انسان کے 80% گناہ صرف زبان سے ہوتے ہیں، یہی صرف 2 انچ کی زبان، اندر والی زبان کا حصہ نہیں، یہ جو سامنے والی زبان کے 2 انچ کی زبان، اگر یہ صرف 2 انچ کی زبان انسان اپنے کنٹرول میں کر لے تو 80% گناہ سے خود بخود محفوظ ہو جائے گا، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ اور یہ اتنی ظالم ہے زبان کہ جب چلتی ہے تو کسی کو نہیں دیکھتی، نہ محرم کو، نہ نامحرم کو، نہ اپنے کو، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ بچے کو، نہ بیوی کو، نہ رشتے کو، نہ بڑے کو، نہ چھوٹے کو، کسی کو نہیں، حتیٰ نہ علماء کو، نہ رہبروں کو۔ ہمارے پاکیزہ ترین رہبر موجود ہے جو کسی بھی قوم میں نہیں موجود ہے، لیکن جب یہ زبان چلتی تو انہیں بھی نہیں چھوڑتی۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جوان لوگ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اگر اس زبان کو وہ کیسے کریں؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں اور بات کو آخری منزل تک لے جاؤں، دیر تو نہیں ہو رہی ہے نا۔ ایک صحابی، ایک بہت ہی عظیم صحابی جن کا نام ہے سعد ابن معاذ، سنا ہوا ہے نام؟ محروم ہے تھوڑا، ہم بہت ہی عظیم اصحاب ہیں گزرے جنہوں نے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں، لیکن ہم نے کم ذکر کیا ہے۔ بہت ہی عظیم صحابی، مدینے میں بہت سارے لوگ مسلمان جب ہوئے تو سعد ابن معاذ تھے، یعنی جب سعد ابن معاذ مسلمان ہو گئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، جو سردار تھے قبیلے کے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ کے ہر موقع پہ ساتھ دیا۔ جنگ خندق میں ان کے گلے میں تیر لگ گیا، جب تیر لگا، جنگ خندق 5ویں صدی ہجری میں ہوئی، جب تیر لگا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، گلے میں تیر لگنا آسان نہیں ہے، یعنی حتماً جو ہے زندگی کو کوئی خون فوارہ جاری ہو گیا تھا، وہیں فوراً دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیرے رسول کے ساتھ ان مکے کے مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا بہت ہی عزیز ہے، لہذا اے میرے اللہ اگر مشرکین کے ساتھ ابھی جنگ ہونا باقی ہے اور بھی جنگ ہونے والی ہے تو مجھے اس وقت تک زندگی دے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کروں، لیکن یا اللہ اگر جنگ ختم ہو گئی ہے یا آخری جنگ ہے تو میری زندگی کو تو لے لے، ہمیں یہ شہادت کی موت عطا کر، لیکن اتنا موقع دے کہ یہ جو یہودیوں نے خیانت کی تھی، جنگ کے درمیان خیانت کی تھی، ان کا انجام میں دیکھ لوں۔ اور جیسے ہی یہ دعا کی ان کا خون رک گیا، گلے میں آتا ہوا خون رک گیا، اور جنگ خندق ختم ہو گئی، جنگ خندق فتح ہوئی، امیر المومنین کے ہاتھوں فتح ہوئی،
رسول اللہ نے فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی ابن ابی طالب کی ضربت تلوار کی خندق کے دن تمام ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کفر کو کل ایمان نے شکست دی تھی، چونکہ وہ پلان کر کے آئے تھے کہ آج پورے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، رسول اللہ کا خاتمہ کر دیں گے، یہ انہیں پوری پلان کر کے آئے تھے۔ تو وہ جب جنگ جیتی گئی پھر رسول اللہ آئے ان یہودیوں کے پاس، ان کا انجام خود سعد بن معاذ ہی کے ہاتھوں ہوا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ میں پورا واقعہ بیان کروں وہ تفصیل ہو جائے گی، لیکن اہم واقعہ ہے، آپ لوگ بعد میں سنیے کہ پڑھیے گا۔ پھر اللہ کی دعا پوری ہوئی، چونکہ جنگ خندق مشرکین کے ساتھ، مکے کے مشرکین کے ساتھ آخری جنگ تھی، اس کے بعد مکے کے مشرکین میں جرأت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ سے آگے جنگ کریں۔ پھر یہودیوں سے جنگ ہوئی، دیگر قبیلوں سے چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں، روم کے لوگوں سے جنگ ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں، لیکن مکے کے مشرکین سے جنگ نہیں ہوئی۔ لہذا جناب سعد بن معاذ کی دعا پوری ہو گئی، جیسے یہودی اپنے انجام تک پہنچے پھر خون جاری ہوا اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ شہید جس کے گلے میں تیر لگا، جو خندق کا شہید ہے، جس کی وجہ سے پورے مدینے کے اکثر لوگ مسلمان ہوئے تھے، جس کی مسلمان ہونے کے بعد مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی، ایسا عظیم انسان جب شہید ہو گیا، جنازہ اٹھا تو رسول اللہ ننگے پیر چلے گئے، ننگے پیر جنازے میں چلے۔ لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ رسول اللہ ننگے پیر جا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا کہ میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس طرح آئے ہیں تو میں بھی اس طرح جا رہا ہوں۔ جس کی یہ فضیلت تھی، اسی کے جنازے پر جب رسول اللہ آئے اور دفن کر دیا، ادھر آواز دی کہ جنت تمہیں مبارک ہو اے سعد ابن معاذ، تو رسول اللہ نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی سعد ابن معاذ کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ پوچھا اتنا عظیم انسان جس کا اتنا عظیم رول رہا ہے پورے اسلام میں، جو شہید ہوا ہے اس کے لیے؟ کہ اس لیے یہ بہرحال عرب کے تھے، عرب کا کلچر تھا، اور یہی اہم ہے کہ اپنے کلچر کو چھوڑ کر ہم اللہ کا دین سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس عرب کے پورے دین کو تو سمجھ لیا اور بہت ہی مخلص انسان تھے، لیکن وہ عرب کے کلچر کی بنیاد پر ایک چیز نہیں چھوڑ پائے تھے، جب اپنے گھر میں جاتے تو سختی سے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور یہ عمل اتنا ناپسندیدہ عمل ہے، یہ اتنے عظیم منزل پر ہونے کے باوجود بھی فشار قبر ہو۔ ابھی تو خواتین بھی سختی سے پیش آنے لگی ہیں، مرد جن کو اللہ نے سخت بنایا ہی ہے، سخت جسم بنایا ہے، سخت مزاج بنایا ہے، جب ان کے لیے اتنا سخت ہے تو عورتوں کو تو اللہ نے نرم دل بنایا ہے، اگر وہ سختی کرے تو ان کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، تو یہ دونوں طرح سے نہیں ہونا، لیکن ہو کیسے؟ میں نے اسی لیے عرض کیا کہ انسان 40 دن کوشش کرے کہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ ایک کام یہ کر کے دیکھیں انسان، 40 کا ایک کورس، اتنا کورس کر لیں تو انشاءاللہ 40 حسینی تک آتے آتے حسینیت کا بھی کورس کر لیں گے، کیونکہ جب زبان پاک ہو جاتی ہے اچھی باتیں دل میں اترتی ہی اس وقت ہے کہ جب زبان پاک ہوتی ہے اور زبان کے ذریعے سے دل پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جو حج کا یہ موسم ہے، اب آخری بات تمام کرتے ہیں، حج کا اصلی ترین فلسفہ بھی یہی ہے کہ حج پہ انسان جائے تو وہاں سے اپنے آپ کو پاک کر کے آئے۔ پاک کرنا اصلی فلسفہ ہے۔ روایت میں کہ حج پہ جاؤ تو وہاں سے واپس پلٹنے کی امید لے کے نہ جاؤ، من لا یرجو الرجوع، جو پلٹنے کی امید نہ رکھے۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جا کے وہاں اپنی جان دے دے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی تم جو گئے تھے وہی نہیں پلٹنا۔ تو جو ہے آپ نے اگر وہی پلٹ آئے، وہی زبان، وہی انداز، وہی تقریر، وہی گفتگو، وہی بدتمیزیاں، تو پھر حج کیا ہوا؟ یعنی حج کرنے گئے تو جو گئے تو وہ نہیں پلٹنا، پلٹ کے پھر آنا کیا پلٹنا؟ وہاں سے 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے آنا۔ کیا؟ یہ آخری بات ہے، 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اب آپ لوگ گنائیں کیا کیا لے کے آنا؟ آپ کہیں گے زمزم، ہاں، وہاں سے تسبیح مس کر کے کعبے سے، ہاں، کوئی کپڑا وپڑا انگوٹھی وغیرہ مس کر کے، یہ سب لانا ہو لائیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ لانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ کیا لانا ہے وہاں سے 3 کردار لے کر آنا ہے، ایک ابراہیم کا کردار، ایک اسماعیل کا کردار، ایک ہاجرہ کا کردار۔ یہ حج کا کردار، حج سے 3 کردار لے گئے۔ مدینہ رسول اللہ کی زیارت کرنے جائیں تو وہاں رسول اللہ کا کردار کہ کچھ قطرے بھی اگر مل جائیں
تو یہ زندگی پاک سے پاک تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہاں معصومین ائمہ کی زیارت جنت البقیع میں ہے، اتنی عظیم زیارت ہے۔ ٹھیک ہے وہاں پہ سونے کے روضے نہیں بنے ہوئے ہیں، لیکن اس جگہ کا تقدس ذرا بھی کم نہیں ہوتا، چونکہ وہ تقدس سونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان پاکیزہ ہستیوں کی وجہ سے جو جنت البقیع میں دفن ہے۔ تو وہاں سے وہ عظیم کردار لے کر آئے، وہاں شہداء دفن ہیں، معصوم 4 معصوم امام، اہل بیت کی گھرانے کے بہت سارے افراد، 7000 تقریباً اصحاب، اسے بہت سارے عظیم اصحاب، بہت عظیم بعض اصحاب، وہاں پہ یہ سب سارا کردار بکھرا پڑا ہے۔ ان سرزمینوں پر آل سعود نے تو کچھ اور بکھیر دیا ہے، لیکن ان سرزمینوں پہ تھوڑا جھانک کر دیکھیں، صرف اس کی لائٹنگ میں، اس کے سنگمرمر میں، اس کے پتھروں میں نہیں کھو جائیں، اس کے اندر تھوڑا کھگال کر جھانک کر دیکھیں تو وہاں آپ کو بہت ہی عظیم کردار نظر آئے گا۔ مکے میں صرف وہاں کے رمق اور چمک میں نہیں کھو جائیں، بلکہ وہاں پر ڈھونڈیں تو وہیں ہاجرہ کا کردار موجود ہے، جو ایک کنیز خاتون، میں سارا کردار یہاں نہیں بیان کروں گا، لیکن صرف نمونہ بیان کرتا ہوں جو سب سے چھوٹا کردار ہے۔ جو ہاجرہ کا کردار بہرحال ابراہیم کے کردار جیسا نہیں ہے، ایک سب سے چھوٹا کردار، لیکن اتنا عظمت رکھتا ہے وہ کردار، اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون جو کسی بڑے گھرانے کی خاتون بھی نہیں ہے، جو انبیاء کے گھرانے سے نہیں ہے، سارا انبیاء کے گھرانے کی تھی، لیکن ہاجرہ کنیز تھی، افریقہ کی کنیز تھی، مصر میں جناب ابراہیم کے حوالے کی گئی تھی۔ رنگ کیا تھا اس میں اختلاف ہے، کیا تھا، رنگ کالا تھا یا گورا تھا وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اہم بھی نہیں ہے، اسلام کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہاجرہ جو کنیز تھیں ان کا کردار اللہ کو اتنا عظیم لگا، اتنا عظیم کردار، کیا 4000 سال گزرنے کے بعد اتنے سالوں سے کسی بھی انسان کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ہاجرہ کے نقش قدم پر نہ چلے جائے۔ تقریباً 3.5 کلومیٹر دوڑنا، چلنا تیز رفتار سے، صحیح یعنی تیز رفتار، دھیرے دھیرے نہیں، آہستہ آہستہ، صحیح کے مطلب ہی تیز رفتار چلتی، اور ایک جگہ آتی جہاں اچھل اچھل کے چلنا۔ میں ایک جملہ اور تھوڑا بڑا کہوں، یعنی حتیٰ رسول اللہ کا بھی حج پورا نہیں ہوگا اگر ہاجرہ کے اس مقام پر صحیح نہ کرے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ پچھلے سال بھی حج پہ توفیق ہوئی تھی، جانا ہوا تھا، اس سے پہلے ہم تقریباً کچھ 12 سال پہلے حج پہ گئے تھے، تو ایران کے پریسیڈنٹ بھی حج پہ تھے، ساتھ ہی میں تھے، اتفاق سے طواف میں، احمد نژاد کا نام سنا ہوا ہے، یہ طواف میں وہاں ساتھ میں تھے، ایک چکر ہم سے آگے تھے، پھر صحیح میں بھی ساتھ میں تھے۔ تو پریسیڈنٹ تو چھوڑیں، فقیہ مرجع، فقیہ و مرجع کو بھی چھوڑیں، حتیٰ امام، حتیٰ رسول اللہ بھی حج کرنے آئیں گے تو واجب ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان میں صحیح کریں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہاجرہ تو کوئی بڑے عظیم گھرانے کی نہیں تھی، ہاجرہ تو نبیوں کے گھرانے کی نہیں تھی، ہاجرہ تو سادات گھرانے کی نہیں تھی، ہاجرہ تو کنیز تھی، کنیز کے طور پہ دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک کنیز یا خاندان اس کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک انسان کی نیت اور اس کے عمل کی اہمیت ہے کہ اتنا عظیم عمل اللہ انجام دیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے، 4000 سال تو گزر گئے، اس کے بعد جب تک بھی قیامت آئے، جب تک بھی دنیا باقی رہے، جب تک یہ دنیا باقی ہے، ہاجرہ کے نقش قدم پر ہر سال کروڑوں انسان آ کر صحیح کریں گے، کروڑوں بار صحیح کریں گے، 10 کروڑ قدم اس ہاجرہ کی نقش قدم پہ پڑیں گے۔ آج ہمارے گاؤں دیہات کی خواتین یہ نہیں سمجھے ہم تو ایک خاتون ہے، پتہ نہیں ہمارا خاندان کیا ہے، یہ دیکھیں کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک کتنا عظیم بنا دیتا ہے انسان سے، اور عمل وہی عظیم بناتا ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ بس یہاں پہ بات تمام ہو گئی، جو عمل اللہ کے لیے ہو صرف وہی عمل انسان کے عمل کو عظیم بناتا ہے۔ ہم اپنے لیے کچھ بھی کر لے جائیں وہ سب ختم ہو جانے والا، یہ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد، تم جو کچھ بھی کرو گے سب فنا ہو جائے گا اپنے لیے، وما عند اللہ باق، لیکن جو بھی اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ختم کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کربلا کیوں باقی ہے؟ کتنا لوگوں نے ختم کرنا چاہا، بنی امیہ، بنی عباس، بہت سارے حاکم، انہوں نے کربلا کو ختم کرنا چاہا، لیکن کربلا اتنی قوت کے ساتھ اس لیے باقی ہے کیونکہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا جائے وہ اللہ کے لیے انجام دیا گیا۔ اور اس سال کے محرم میں ہمیں زیادہ فرصت ہے کہ ہم اپنے جس عمل کو انجام دیں وہ اللہ کے لیے انجام دیں۔
چونکہ اب یوں ہوتا ہے، تمہاری بیماریاں تو ہیں، ہمیں دکھاوا بہت آتا ہے، ایک بہت بڑی بیماری جو ہمارے ایمان کو اندر اندر سے کھا جاتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے، یہی دکھاوا۔ کتنا دکھائیں، سب میں یہ بیماری ہے۔ مجلس پڑھنے والا، ارے میں نے ایسی مجلس پڑھ دی، یہ ہو گیا، واہ واہ فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کرنے والا کچھ، سننے والا کچھ، دکھاوے۔ ایک قربانی کی، اس کے لیے بھی، ایک 4 پیسہ بھی کہیں دیا، اس کے لیے بھی دکھاوا۔ مسجد میں 10 روپے دیے، اس کے لیے کہیں ہمارا نام آ جائے، کہیں تذکرہ ہو جائے، کہیں لکھ کے لگا دیا جائے، اور یہ عمل آ کر ہمارے سارے عمل کو ضائع کر دے، بالکل زیرو کر دیتا ہے۔ زیرو نہیں بلکہ مائنس میں لے کے چلا جاتا ہے، صرف ختم نہیں کرتا، مائنس میں چلا جاتا ہے۔ چونکہ اگر نہ کرتا تو ریاکار نہ ہوتا، کرنے کے بعد ریاکار ہو گیا تو بیمار بھی ہو گیا۔ نیک عمل کیا تھا، ممکن ہے اچھی نیت سے بھی کیا تھا، لیکن بعد میں نیت یہ ہوئی کہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگ جانے، لوگ پہچانے، یہی نیت آ کر اس عمل کو تباہ کر دیتی ہے۔ روایت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اب روایت پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اذان کا قریب آ رہا ہے، جلدی سے تمام کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی عمل انسان انجام دیتا ہے، اصول کافی میں روایت ہے، امام خمینی اس روایت کو نقل کیا اپنی 40 حدیث کتابوں میں، معتبر کتابوں میں ہے، جب کوئی انسان اچھا عمل انجام دیتا، اللہ کہتا ہے اسے لکھ لو فرشتوں سے کہ یہ اس نے عمل انجام دیا سرن، یعنی چھپا کر، یعنی عظیم عمل انجام دیا۔ جب یعنی اچھی نیت سے انجام دیتا بھی اللہ کہہ رہا ہے، لیکن انجام دینے کے بعد اس کی نیت پھر خراب ہوتی ہے۔ اب اس کے دل میں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ ارے کسی نے دیکھا ہی نہیں، شیطان آ کر اسے اکساتا ہے، میں نے اتنا بڑا کام کر لیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اس کے اندر سے تڑپ ہوتی، کسی کو معلوم ہو، کسی کو بتایا جائے، اب وہ 1000 بہانے ڈھونڈتا ہے، ارے میں نے یہ کر دیا، کہتا ہے میں تو تمہارا نام نماز شب میں لیتا ہوں۔ اب اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میں تمہارا نام لیتا ہوں، اس کو یہ بتانا ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، ہے نا؟ تو کسی نہ کسی بہانے سے بتاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار وہ جا کر کسی سے بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے لکھ لو کس نے اس عمل کو انجام دیا اعلانیتاً۔ پہلے سرن تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب اعلانی عمل ہو گیا، یعنی اس عمل کی قیمت کم ہو گئی۔ پھر پہلی بار بیان کرنے کے بعد جب دوسری بار جا کر بیان کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لکھ لو فرشتوں اس نے اس عمل کو انجام دیا ریاءً، ریاکاری میں۔ وہ عمل جو اچھا بھی انجام دیا تھا اس کو بھی ریاکاری کے عمل میں، یعنی ایک بیماری جس کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں اور بار بار دکھاوے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نے آ کر ہمارے سارے عمل کو باطل کر دیا۔ لیکن ابراہیم کیا ہے؟ ابراہیم وہ ہیں کہ جو جب کعبے کی دیوار کو بلند کر رہے تھے تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب کعبے کے دیوار کو بلند کر رہے تھے، ایک ایک اینٹ رکھ رہے تھے، پتھر رکھ رہے تھے، تو اس وقت دعا کر رہے تھے وَإِسْمَاعِيلُ، اور ساتھ میں اسماعیل بھی یہ کام کر رہے تھے، تو دعا صرف ایک دعا تھی، کیا؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پروردگارہ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، لیکن اے میرے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول کر لے، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا ہے، یعنی تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، میں صرف تیرے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اور اگر اللہ کے لیے 4000 سال پہلے بنا ہوا گھر معمولی پتھروں کا، ابھی جو کعبہ دیکھتے ہیں یہ کعبہ وہ نہیں ہے، یہ 400 سال پہلے بنایا گیا ہے اسی جگہ پر۔ اس زمانے میں اتنے اچھے پتھر نہیں تھے، ٹیڑے میڑے پتھروں سے دیوار بنی تھی۔ جناب ابراہیم کے بعد سے لے کر ابھی تک کئی مرتبہ کعبہ بن چکا ہے، رسول اللہ کے بعد سے لے کر ابھی 4 مرتبہ بن چکا ہے، تو اس طرح صاف ستھرا کعبہ نہیں تھا، لیکن وہی کعبہ جو جناب ابراہیم نے بنایا تھا، لیکن چونکہ اللہ کے لیے بنایا تھا تو قیامت تک کے لیے اس کعبے کو توحید کا مرکز بنا دیا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو روٹیاں چپکے سے دی جاتی ہیں، سورہ اللہ نازل کرتا ہے۔ جو انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا، رسول اللہ کو بھی جا کے نہیں بتایا کہ یا رسول اللہ میں میرے بچے بھوکے ہیں، میں نے روٹیاں دے دی ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ واقعات اس لیے ہیں کہ اس بیماری کا ہم علاج کریں۔ کربلا بھی اسی لیے عظیم عزیزو، کربلا کی عظمت کا راز یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا گیا وہ اللہ کے لیے، پہلے اللہ کے، اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ درجات ہیں، ہر ایک ٹارگٹ کے درجات اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بھی لوگ ختم کرنا چاہیں لیکن وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ کے لیے اپنا بڑا گھر قربان کر دیا، جو اللہ کے لیے صرف جوانوں کو لے کر نہیں آیا، رسول اللہ کی نواسیوں کو لے کر آیا، اپنی بیٹیوں کو لے کر آیا مقتل کی طرف،
یہ تو نہیں تھا کہ امام حسین السلام کو خبر نہیں تھی معاذ اللہ، بے خبری میں لے کر معاذ اللہ آ گئے تھے. جوان بیٹیاں، 3 بیٹیاں میدان کربلا میں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی موجود ہیں. فاطمہ بنت الحسین، سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین. اب تھوڑا وہ ہمارے ہاں عجیب طریقے سے بیان کیا گیا ہے، صحیح تھوڑا لوگوں کو نہیں معلوم ہے تعداد وغیرہ، لیکن یہ جانیں آپ لوگ اچھے طریقے سے جانیں اور جاننے کی ضرورت ہے. 3 بیٹیاں لے کر آئے تھے. میں بیچ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جس مرحوم کے اصحال ثواب کی مجلس ہے، اس کی چند بیٹیاں حتیٰ میت میں بھی نہیں پہنچ پائیں اور آج اس چہلم کی مجلس میں بھی نہیں پہنچ پائیں، لیکن بہرحال دور سے بیٹھ کر وہ مجلسیں سن رہی ہیں، اپنے بابا کا غم منا رہی ہیں. ان کو تسلی دینے والے موجود ہیں، ان کے شوہر موجود ہیں، ان کے عزیز موجود ہیں. مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، نہیں پہنچ پائیں، لیکن تسلیاں دینے والے موجود ہیں. لیکن اللہ اکبر، کربلا میں حسین ابن علی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جس چیز کی بہت فکر تھی حسین ابن علی، وہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں. جوان بیٹیاں، 2 بیٹیاں جس میں جوان نوجوان بیٹیاں، غیرتدار گھرانے میں. یہ باتیں بہت زیادہ وضاحت سے نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن ایک غیرتدار گھرانے میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فکر ہوتی ہے تو اپنی بیٹیوں کی فکر ہوتی ہے. اور ابھی ایسے نرغے عادا میں جاتے جاتے اب مقتل میں الگ الگ واقعات ہیں، واقعات کو کہیں جوڑ دیا گیا ہے، سمیٹ دیا گیا ہے. یہ ہمارے یہاں پہلے زمانے میں کتابیں کم تھیں، لوگ پڑھتے نہیں تھے، حتیٰ ذاکرین بھی نہیں پڑھ پاتے تو ان کے پاس بھی نہیں تھی، لہذا کچھ کردار ملا دیے ہیں، کرداروں کو ملا دیا. مثلا جناب سکینہ، جناب رقیہ کے کردار کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. دونوں کے الگ الگ مصائب ہیں، ہم نے دونوں کو ایک کر دیا ہے. پھر جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں پر ہم تو جناب سکینہ کی زیارت کرنے گئے تھے، لیکن وہاں قبر تو جناب رقیہ کی ہے شام میں. پھر یہ لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے. اس لیے دھیرے دھیرے لوگ جانیں، البتہ نام اتنا اہم نہیں ہے، لیکن بعض کردار اور بھی، جیسے جناب حسن مصنع کا کردار، جناب قاسم کا کردار، یہ ملا دیا گیا ہے. یہ مشکلات ہیں ہماری، تاریخ صحیح طریقے سے بیان نہیں کی گئی ہے. لیکن یہ 3 بیٹیاں حسین ابن علی جب جا رہے ہیں تو ایک جوان بیٹی، میں ابھی نام یہاں پہ نہیں لے رہا ہوں تو نام میں تھوڑا مشکل ہو جائے گا پھر آپ لوگوں کو سمجھنے میں، صرف کھڑے ہو کر ایک خیمے کے کونے میں کھڑے ہو کر روکا نہیں، فریاد نہیں بلند کی. بہت ہی باشعور، بہت ہی عظیم، بہت ہی عارفہ بیٹی، بہت ہی بامعرفت بیٹی. روایت میں ہے کہ خیمے کے ایک کنارے کھڑے ہو کر صرف بابا کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں سے صرف آنسو جاری تھا، بغیر کسی آواز کے. رو نہیں رہی تھی، اپنے رونے کے ذریعے سے بابا کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی، فقط دیکھ رہی تھی. اور حسین ابن علی کی آنکھوں سے اور اس بیٹی کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھا. آگے بڑھ کر اپنے سینے سے لکھایا. حسین کو بہت فکر تھی، اپنی بچیوں کی بہت فکر تھی. مقتل میں گئے، بیٹیوں کو رخصت کیا، میدان میں گئے، جنگ کی. اب میں مصائب اگر پڑھوں تو آپ کو بعد میں ایک نقطہ عرض کروں گا، لیکن یہاں پر حسین ابن علی جب مقتل میں پہنچے ہیں، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جہاں بھی جتنا بھی مشکل وقت حسین ابن علی پر آیا، ہر وقت میں حسین ابن علی کی نگاہ پروردگار کی طرف. یہ کربلا ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہماری جو کربلا ہے، جو ہم لوگوں نے کربلا بنائی ہے، ہمارے ذاکروں میں ممکن ہے پورا 10 دن گزر جائے ہمیں وہاں اللہ نظر نہ آئے، لیکن حسین ابن علی کی کربلا میں ہر قدم پر اللہ ہی نظر آ رہا ہے، اور اسی لیے کربلا باقی ہے. لہذا ایک کام کریں آپ لوگ، محرم آ رہا ہے، ایک کام کریں، ہم اپنی بنائی ہوئی کربلا سے نکل کر حسین ابن علی کی کربلا کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، تاکہ حسین ابن علی کی حقیقی کربلا ہم کو مل جائے. صبح عاشور سے لے کر پہلا جملہ مقتل میں کھڑے ہو کے حسین ابن علی آواز دیتے ہیں، انت لی فی کل امری، اے میرے پروردگار، انت رجائی فی کل کرب، انت ثقتی فی کل کرب والرجائی فی کل شدت ولی فی کل امر. پروردگارہ تو ہی ہے، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرے لیے ہے، تو ہی ہر شدت میں میری امید ہے،
اگر تو ہے تو کسی بھی مسئلے میں حسین کو پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینا پڑے لیکن تیرے لیے ہے تو حسین کو اس کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دینی پڑے لیکن تیرے لیے ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو رسول اللہ کی نواسیاں ہیں اسے اس نرغہ آدھا میں چھوڑ کے جانا پڑے لیکن اے میرے اللہ تو ہے تو حسین کو کوئی پرواہ نہیں۔ کربلا کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ جملے جا کے مقتل میں پڑھے انشاءاللہ تعالی، جو اس سال فرصت ہے مجلسیں کم کر پائیں گے تو مقتل ڈھونڈ کے پڑھیں، ابھی انٹرنیٹ پہ سارے مقتل موجود ہے، خاص کر جوان پڑھیں کہ کیا حسین ابن علی۔ اور جب اپنے جوان بیٹے کو مقتل میں بھیجنے لگے تو کسی کو نہیں بھلایا، نہ خیمے میں کسی کو دیکھا، نہ سامنے کسی کو دیکھا، نہ عمر سعد کے لشکر کی طرف دیکھا، بلکہ روایت کہتی ہے پوری طرح تیار کر لیا تو آسمان کی طرف نظر بلند کی اور آواز دی، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے تو حسین ابن علی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں تو جو تیرے رسول کے شبیہ تھا، جو بولتا تھا تو مجھے رسول اللہ کا بولنا یاد آتا تھا۔ منطق یعنی کیا؟ یعنی جب بولتے تھے تو لہجہ، انداز، آواز، صدا ایسی تھی کہ مجھے بچپن یاد آ جاتا تھا جیسے رسول اللہ بولا کرتے تھے۔ جب چلتے تھے تو مجھے رسول اللہ کا چلنا یاد آنے لگتا تھا۔ کبھی کبھی رات میں حسین ابن علی کا دل چاہتا تھا کہ رسول اللہ کو جا کر دیکھے، چونکہ بچپن میں ساتھ چھوٹ گیا تھا۔ جب دل رسول اللہ کے لیے تڑپتا تھا تو رات میں جا کر علی اکبر کو سوتے ہوئے دیکھا کرتے تھے، دیر تک دیکھتے تھے۔ وَلَمَّا اشْتَقْنَا بِزِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اے میرے اللہ جب بھی تیرے رسول کی زیارت کا مجھے شوق ہوتا تھا تو میں جا کے علی اکبر کو دیکھا کرتا تھا۔ جب 6 مہینے کا بیٹا ہاتھوں پر آیا تو کوئی نہیں، اے میرے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ جب چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں گھر گئے اور پتھر مارے جانے لگے، تیر چلنے لگے، تلواریں ماری جانے لگی، پیشانی پر آ کر پتھر لگا، خون جاری ہوا، ابھی صاف کرنا ہی چاہتے تھے کہ تیر بھی آ کر پیشانی میں لگا، تیر نکالا، خون سے چہرہ رنگین ہو گیا، آنکھوں میں خون داخل ہو گیا، کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ ابا کا دامن اٹھایا کہ اپنی آنکھوں کو صاف کریں، ایک 3 پھل کا تیر اگر سینے میں پیوست ہوا، اب جو تیر کو نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہوا، لیکن اسی لمحے حسین ابن علی کی زبان سے کلمہ جاری تھا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے جہاں صرف اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل آخری لمحے میں جب شمر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا تھا اور شمر خنجر چلانے جا رہا تھا، ادھر بہن کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، ادھر شمر کا خنجر چل رہا تھا، ادھر حسین ابن علی کی زبان پہ کلمہ جاری تھا، الہی راضیا برضاک و تسلیما لعمرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ سجدے میں حسین کا سر ہے، اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں حسین حاضر ہو رہا ہے، اپنے اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے اس عشرہ ذی الحجہ میں اور اس کے بعد میں عشرہ محرم میں بہتر سے بہتر راہ قرآن اور راہ اہل بیت پر، راہ ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ان تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں راہ حق پر چلنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں اپنے توفیق سے اپنی تمام برائیوں سے دور ہونے کی پریکٹس کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے اور تمام بشریت کو اس کرونا کے عذاب سے محفوظ فرما، اس شر سے نجات دے۔ پروردگارہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ہمارا ملک ہو یا دوسرے ملک میں جہاں جہاں بھی مومنین اور مسلمین کو مشکل کو حل فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین راہ حق کی کوششیں کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما۔
امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ آخر میں پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی بھی تلاوت فرما کر ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید قدیر حسن ابن سید حسن کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير يا الله۔ برادران ظاہر نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی ایک زیارت پڑھ لیتے ہیں، دوسری مجلس نماز کے بعد ہے نا، زیارت پڑھ لیتے ہیں۔ آپ لوگ جلدی اٹھ جائیں، اذان کا وقت ہو گیا، ابھی اور گنجائش نہیں۔ کدھر ہے؟ کدھر؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی ولی زکی الناصح الامین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی بن الحسین ذین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، السلام عليك وعلى الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔